سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، موضوع کے متعلق یا ویسے کچھ سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے خواتین کی طرف سے خصوصاً کہ شک کی بنیاد پر وضو کا ٹوٹ جانا، کیا اگر شک ہو رہا ہو لگتا ہے میرا وضو ٹوٹ گیا، شاید ہوا خارج ہوگی تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ شک کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک شیطان ہے، اس کا یہ اس کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، ابلیس نے لگائی ہوئی ہے کہ تو نے نمازیوں کو شک میں ڈالنا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا۔ تو بسا اوقات نماز میں ایسا خیال سوچ آ جاتی ہے کہ شاید وضو ٹوٹ گیا، تو شک کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹتا، یقین کی بنیاد پہ وضو ٹوٹتا ہے۔ یقین کی دو بڑی قسمیں ہیں، دو بڑے طریقے ہیں۔ ایک یقین ہوتا ہے کہ انسان کی ہوا خارج ہو، آواز آ جائے، یہ یقین ہو گیا۔ دوسری یقین کی صورت یہ ہے کہ سمیل آ جائے، تو یہ یقین ہو گیا۔ لیکن اگر سمیل بھی نہیں آئی، آواز بھی نہیں آئی، لیکن یقین ہے تو پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن عام طور پر یہ دو صورتیں بنتی ہیں، ہوا کے خروج میں یا آواز ہوتی ہے یا سمیل ہوتی ہے۔ لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ اگر کسی کے مطلب کہ سنائی کم دیتا ہے یا اس کا سانس کا مطلب کہ اس کو پتہ نہیں چلتا ہے سمیل کا، خوشبو کا، تو یہ نہیں کہ اس کا وضو ٹوٹے گا ہی، اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ مراد کیا ہے؟ یقین۔ جب یقین ہو جائے کسی بھی ذریعے سے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر شک سی بات ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، نہ نماز کے درمیان شک کی بات ہو، نہ عام حالت میں جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا، تو شک کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ سورۃ الکہف کی جمعہ کو ہی تلاوت لازم ہے یا کسی اور دن؟ سورۃ کہف کے حوالے سے دو باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو سورۃ کہف کی، یہ 15ویں پارے کے درمیان میں ہے سورۃ الکہف، جو سورۃ الکہف کی پہلی اور آخری 10 آیتیں حفظ کر لیتا ہے، 10 آیتیں حفظ کر لیتا ہے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ ہمیں حفظ کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے اور پڑھتے رہنا۔ یہ جو حفظ والی بات ہے اس میں جمعے کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کبھی بھی حفظ کر لیں اور پڑھتے رہیں۔ لیکن جو جمعے والے دن پڑھے گا تو وہ ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور رکھ دیں گے، جس کی روشنی میں انسان ہدایت پاتا رہے گا، گمراہی سے محفوظ رہے گا۔ تو جمعے والے دن پڑھنے کی الگ فضیلت ہے اور ان کو زبانی یاد کرنے کی الگ فضیلت۔ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا ہے تو ان کو یاد کرنا ہوگا، اور اگر آپ نے نور لینا ہے، ہدایت لینی ہے، تو پھر جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرنی ہے۔ مرد اور عورت کی نماز کا فرق کیا ہے؟ ایک ہے نماز کی ادائیگی اور ایک ہے نماز کی شرائط۔ نماز کی شرائط اور ادائیگی یہ دو الگ چیزیں۔ مثلا نماز کی شرط یہ ہے کہ مرد مسجد میں آ کر پڑھے، عورت کے لیے نہیں۔ نماز کی شرط یہ ہے کہ مرد جماعت سے پڑھے، عورت کے لیے نہیں۔ نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ مرد کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، کپڑا شلوار پینٹ وغیرہ ننگی ہونی چاہیے۔ یہ بھی نماز کا حصہ نہیں، نماز سے پہلے کی بات ہے۔ عورت کا پاؤں ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، یہ اس سے پہلے فرق آ گیا۔ عورت کا سر ڈھانپنا فرض ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ مرد کا سر ڈھانپنا اچھی بات ہے، لیکن اگر بغیر ڈھانپنے کے پڑھ لے تو ہو جائے گی، یعنی اس کے لیے یہ فرض نہیں، اس کے لیے فرض ہے۔ اگر کوئی مرد بغیر ڈھانپے پڑھ لیتا ہے ہو جاتا ہے، لیکن اگر عورت بغیر ڈبٹے کے پڑھے گی تو نہیں ہوگی، ہونی ہی نہیں۔
ہونی ہے۔ تو یہ کچھ شرائط ہیں، شرائط میں تو فرق ہے، لیکن جب نماز کی ادائیگی شروع کریں اللہ اکبر یہاں سے نماز شروع، اس میں اللہ اکبر سے لے کر سلام تک کی حرکات افعال میں مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ ہمارے ہاں یہ فرق بنائے ہوئے ہیں کہ عورت اس طرح جھک کر کھڑی ہو تو بھئی مرد نے بھی سیدھا کھڑا ہونا، آگے کی طرف زیادہ جھکنے کی ضرورت نہیں۔ خشوع و خضوع دل و دماغ کی کیفیت کا نام ہے، یہ نہیں کہ آگے کوئی آدھا فٹ آگے اس طرح جھکنا جو ہے یہ زیادہ نیکی ہے اور اس طرح نیچے سر کر کے کھڑے ہونا یہ کم نیکی، ایسی کوئی بات نہیں۔ عورت ہی ذرا جھک کر آگے کی طرف کھڑی ہو ایسی کوئی بات نہیں۔ اب جب وہ سجدے میں جائے گی تو ذرا پوری زمین کے ساتھ چپٹ کر سجدہ کرے گی، کونیاں بھی زمین پہ لگا لے، جسم بھی زمین کے ساتھ چپٹا لے، ایسی کوئی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ بتایا ہے وہ آپ نے عام بتایا ہے۔ کسی ایک صحیح حدیث میں ان کا مردوں اور عورتوں کی ادائیگی نماز میں کوئی فرق نہیں، اس سے پہلے شرائط نماز میں فرق ہے، ادائیگی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں عورت اپنے گھر کے جتنے اندر والے کمرے میں نماز پڑھے گی اتنا اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا، مطلب صحن کے مقابلے میں برآمدے کے مقابلے میں عام کمرے سے مقابلے میں جو پیچھے والا کمرہ ہے اس کے اندر، لیکن نماز کی ادائیگی عام حالت کے مطابق ہوگی، یہ فرق نہیں ہوگا۔ نماز نبوی میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں نے نماز پڑھی ویسے پڑھے۔ جی ہاں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو اس میں ہے کہ فرض نماز میں 2 رکعت کے بعد جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے اور آخری تشہد میں زیادہ دعائیں نہیں پڑھ سکتے، جو مسنون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دعائیں پڑھی ہیں صرف وہی پڑھ سکتے ہیں، ہم تو زیادہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے خیال اس میں یہ بات نہیں ہے کہ زیادہ دعائیں نہیں پڑھ سکتے اور یہ بھی بات نہیں کہ درود نہیں پڑھ سکتے۔ پہلے تشہد میں درود بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر امام جلدی کھڑا ہو جائے تو پھر آپ کھڑے ہو بھی سکتے ہیں، اور اگر پہلے تشہد میں امام زیادہ دیر تک بیٹھے رہے تو آپ آگے دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرے تشہد میں جتنی چاہیں دعا پڑھیں۔ ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، پھر وہ جتنی اس کو دعائیں اچھی لگتی ہیں پسند آتی ساری پڑھ لیں، لیتخیر اپنی مرضی سے اختیار کرے، من الدعاء وہ دعائیں اعجبہ الیہ جو اس کو اچھی لگتی، تو اپنی مرضی سے دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ کیا قرآن اور اذکار وغیرہ سر ڈھانکے بغیر پڑھ سکتے ہیں جیسے رات کو لیتے ہوئے؟ تو جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، اذکار اور تلاوت وغیرہ کے لیے سر کا ڈھانپنا اچھی بات ہے لیکن فرض نہیں۔ نماز کے اندر بغیر دوپٹے کے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر مائیں بہنیں اپنے گھر میں ہیں، خاوند کے پاس ہیں تو سر پہ دوپٹہ نہیں ہے لیکن اذکار کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، لیٹی ہیں لیٹے لیٹے اذکار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا رب لک الحمد